اب لا ادبا، کوئی چھوت چھات نہیں. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی ابن وہب ان یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم ابن عبد اللہ وحمزۃ ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادبا ولا طیرہ انما الشؤم فی ثلاث فی الفرس والمرأة والدار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوت چھات نہیں اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے. بدشگونی ہوتی یا نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں. یعنی اگر ہوتی تو مکان کی نحوست کیا ہے کہ وہ تنگ ہو، ہمسائے برے ہوں. گھوڑے کی نحوست کیا ہے، یعنی کہ صحیح طرح چل کے نہیں دیتا اور اس پہ کوئی اچھا کام نہیں کبھی کسی نے کیا. اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ اس سے کبھی کوئی خیر نہ پہنچے، شوہر کے سکون کو برباد کر دینے والی ہو. تو اگر یہ تینوں چیزیں بے سکونی کا باعث ہوں تو ان سے جان چھڑا لینی چاہیے، یعنی گھر تبدیل کر لینا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ مکان کو بدلنے کا کہا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، ہمارے خاندان کی تعداد بھی بہت تھی، ہمارا سرمایہ بھی بہت تھا، تو ہم ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تو ہماری تعداد بھی کم ہو گئی اور مال بھی کم ہو گیا. آپ نے فرمایا اس مکان کو واپس کر دو، یا فرمایا اس کو چھوڑ دو اس حال میں کہ وہ قابل مذمت ہے. تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وہم پڑ جائے تو انسان کو وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، یعنی بدتمیزی کرتی ہے اور گھر کا سکون برباد کرتی ہے اور پھر بھی وہ اس کو لیے رکھے. تو اچھا گھر جو ہے یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں خوش بختی کی علامت ہے. نیک عورت کہ تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، اور تو غائب ہو تو وہ اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے. نمبر 2 تیز سواری جو جلدی تجھے تیرے گھر والوں سے ملا دے، یعنی اچھی سواری. اور نمبر 3 وسیع اور زیادہ سہولتوں والا گھر. اور تین چیزیں بدبختی کی علامت ہے. عورت تو اسے دیکھے تو وہ تجھے بری لگے اور جو تجھ پہ زبان چلائے، اور اگر اس سے غائب ہو تو اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے. نمبر 2 مریل سواری، اگر تو اسے مارے اور چلائے تو تجھے تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑے تو وہ جلد تمہیں گھر تک نہ پہنچائے، تمہارے لوگوں تک نہ پہنچائے. اور نمبر 3 وہ گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ کشادہ گھر جو ہے وہ خیر کا باعث ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان کا مالک اور قادر ہو گیا، یعنی اس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا اور اسے اس کے گھر نے فراخ اور وسیع کر دیا اور وہ اپنے گناہوں پر رویا. تو روزانہ رات کو سوتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے اچھے گھر پر، اچھے کھانے پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری کفایت کی، ہمیں ٹھکانہ دیا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی نہ کوئی کفایت ہے اور نہ ہی ٹھکانہ ہے، یعنی وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے. اور اسی طرح کشادہ گھر کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اسی طرح اچھی بیوی کی بھی بڑی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اچھی سواری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کی خوش بختیوں میں سے ہے وسیع مکان، نیک ہمسائے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا عدوى کوئی چھوت نہیں ہوتی. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال آپ نے فرمایا لا تورد الممرد علی المصح، لا تورد مت وارد کرو، مت لے جاؤ، الممرد بیمار اونٹوں کو، علی المصح صحیح سلامت اونٹوں پر، یعنی جو صحت مند اونٹ ہیں ان پر ان کو مت لے جاؤ، ان کے ساتھ مکس مت کرو.
وعن الزہری، اور زہری سے روایت ہے، قال اخبرنی سنان بن ابی سنان الدؤلی ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوی، کوئی چھوت نہیں ہوتی۔ فقام اعرابی، تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، بدو کھڑا ہو گیا، فقال، پھر کہنے لگا، ارأیت الابل تکون فی الرمال، آپ نے دیکھا کہ جو اونٹ صحرا میں ہوتا ہے، ریت میں ہوتا ہے، امثال الظباء، وہ ہرن کی طرح ہوتا ہے، یعنی تیز بھاگتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، فیأتیہ البعیر الاجرب، تو اس کے پاس ایک خارچی اونٹ آ جاتا ہے، فتجرب، تو وہ بھی خارش زدہ ہو جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن عاد الاول، تو پہلے کو کس نے بیمار کیا تھا، یا پہلے کو کس نے چھوت لگائی تھی۔ تو اصل بات جو ان احادیث سے پتہ چلتی ہے، پچھلا باب شروع ہو چکا تھا، کچھ ہم نے اس میں پہلے بھی پڑھا اور کچھ یہاں بھی ہم دیکھیں گے، کہ اصل حکم اللہ کا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، نہ کوئی جراثیم، نہ کسی بیمار شخص کی بیماری، نہ کسی کی نظر، نہ کسی کا جادو، الا باذن اللہ، مگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کا اذن ہو تو انسان کو نفع یا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ صرف نقصان میں نہیں، نفع میں بھی یہی حال ہے، یعنی نفع بھی انسان کو جب بھی پہنچتا ہے جب اللہ کا حکم اس کے لیے ہوتا ہے، اور ہر چیز کی تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ دنیا میں آزماتے ہیں، تو یہ سب چیزیں دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اصل اثر کون ڈالتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کرنی چاہیے، یعنی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ایک خارش زدہ اونٹ نے باقی اونٹوں کو خارشی بنا دیا، اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں پھر کوئی اونٹ بچتا ہی نہ۔ اور پھر یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ عموماً جیسے طاعون پھیل جاتا ہے یا ہیضہ پھیل جاتا ہے یا ایسی دوسری بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو وہ بھی دراصل اللہ کے حکم سے ہی کہیں نہ کہیں وبا آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں اس بیماری سے، اور کچھ اسی گھر میں صحت مند رہتے ہیں اور سلامت رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریضوں کا علاج کرتے رہتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بیماری کے اندر بذات خود طاقت ہوتی کسی کو بھی چمٹنے کی تو پھر کوئی نہ بچتا۔ حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ قال سمعت قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا ادوى ولا طیرہ، کہ نہ کوئی چھوت ہے نہ کوئی بدشگونی، ویعجبنی الفال، مجھے فال اچھی لگتی ہے۔ قالوا وما الفال، تو پوچھا گیا کہ فال کیا ہوتی ہے؟ قال کلمۃ طیبۃ، اچھی بات کرنا، عمدہ بات۔ تو اس سے بھی اچھی بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ انسان کے اپنے لیے صدقہ ہوتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ یعنی آپ کسی کو اس کی تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں اس کو دلاسا دیتے ہیں، اس کی ہمت بندھاتے ہیں، اس کو امید دلاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب آپ کے لیے باعث اجر ہوتی ہے یہ بات۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خوش ہے تو آپ اس کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے اس کو مبارک دیتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کی خوشی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تو یہاں پر بھی فال جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ تو فال اور بدشگونی میں فرق ہے۔ فال جو ہے اللہ پر اچھا گمان کرنے کے طریقے سے ہوتی ہے، اور بدشگونی جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھ لینا کہ یہ مجھے نقصان دے رہا ہے۔ اور فال میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے اچھا گمان رکھتا ہے تو پھر اچھی بات کر سکتا ہے،
مثلاً اگر کوئی بیمار ہے اور ہم کہتے ہیں آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ کس پر گمان ہے؟ کون ٹھیک کرنے والا ہے؟ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اسماء کہتے ہیں میں نے ابن عون سے فال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ یا سالم اے سلامتی والے کے الفاظ سن لیں، کوئی آپ کو کہ سلامت رہو، یا آپ کا نام کچھ اس طرح اچھا سا پکارے، یا آپ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہوں تو کوئی آپ کو کہے یا واجد اے پا لینے والے، یعنی مل جائے گی تمہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں فکر نہیں کرو بالکل تھوڑی دیر میں مل جائے گی، ادھر ادھر کہیں رکھی ہوگی. تو اس طرح کا جملہ جو ہے یہ ایک اچھی شگون ہوتا ہے، اچھی فعال ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے بھی اچھی فعال لیا کرتے تھے. آپ گھوڑوں کے نام، زمین کے، علاقوں کے اور انسانوں کے نام پوچھا کرتے تھے. اگر نام اچھا ہوتا تو آپ خوش ہوتے تھے، اور اگر نام برا ہوتا تو آپ کو یہ چیز بری لگتی تھی. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں کسی بھی چیز کا نام رکھتے ہوئے میننگ فل اور اچھا نام رکھنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی فعال ثابت ہو، کیونکہ نام کا انسانی شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے.